محترم سامعین، میں ہوں کوئی زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بس تمام دوست احباب انہوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ساجی مکرم کو کافی ٹائم ہو گیا تھلے بٹھائے ہوئے تے سارا کو معذرت کرتے ہیں کہ اتنا چیر انہوں نے ساڈا انتظار کرنا پیا ہے تے میں تمام دوست احباب انہوں کا تہہ دل نال شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے سارے اس پروگرام کو کامیاب کیا۔ بڑے بڑے دوروں آئے ہوئے دوست احباب میاں وال تو آئے نے، ہیڈ فقیریاں تو آئے، وہ کھائی جب تو سمجھ آئی گجرے دنال وہ تو سارے دوست احباب آئے نے، چوٹ تو ہمبڑ ہو گیا سمجھے آس پاس کئی بڑے اور اپنے مولانا مدیار صاحب اینا خصوصی کرم ساڑھے نے کیتا ہے سمجھ آئی۔ اینا دا میرے کو نمبر کوئی نہ یہ ناپے گلتی کار کار چھٹی دے میں دعوت بھی دے چھٹی تو اینا دی دعوت اینا دی اپنی چھوڑ ہو گئی تے اینا دی مہربانی تے باقی مولانا غلام اللہ صاحب تشریف لائے انہاں دا بھی شکریہ سی ادا کر دیاں اجاز صاحب باقی مولانا عرفان صاحب ساڑھے انتہائی مخلص دوست نے تے باقی کچھ حضرات بھی حسین کے شاید جنہاں دا میں نہ بھی نہ لے سکیا، لیکن یہ کہ جتنے ساڑھے دوست احباب تشریف لے آئے میں سارے دا شکر گزارا اور سارے اندر واسطے دعا گویاں اور زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کہ میں بلا تاخیر استادی مکرم حضرت علامہ مولانا شیخ خان صاحب جو اپنے مخصوص انداز کے اندر تواڈے سامنے بیان کر سے استادی مکرم کا ایک انداز اپنا نرالا انداز ہے اور منفرد انداز ہے۔ الحمدللہ جس ہستی دی جانشین بنے نے حضرت حسین علی الوانی صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں رئیس المفسرین آکھا جاتا ہے، انہوں دی مسرت پوری جماعت کے اندر اگر اللہ پاک نے شرف ادا کیتا ہے استادی مکرم کو ادا کیتا ہے اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس میں چاہے ادا کرے۔ استادی مکرم اس رئیس المفسرین دی مسرت تفسیر قرآن پاک دے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اور بلا تاخیر میں استادی مکرم کو دعوت دینا کہ استادی مکرم اپنے مخصوص انداز کے اندر ساڑھے سامنے جو ہے وہ مفصل خطاب فرما حضرت مولانا علامہ احمد شیخ خان صاحب۔ بھائی ایک فیصلہ تھوڑے دوستان تے ہونا ہے، مولانا قرآن پڑھ کے سناتے ایتاں کٹ کے لکھا ہے، مولوی آکھن دے میں نے خواب آیا ہے او تو آواز آن دیئے رسول بھی لائن مولانا کی آجن کتاب اللہ میں اللہ نے فرمایا ایت کٹ کے لکھان دے کے لئے جیڑی آیتاں مولانا لکھان اپنے گھران جا کے قرآن جڑا گھر میں کیوں بتے تھوانا ہوئے مولانا شیخ صاحب شیخ میاری تو داغ قرآن لے کے آئے بعض اوقات پڑھائی شیطان حرامی ہے کہیں آکھیا یار مولی آپ شہر اپنے کلوں سے ایکتا ہوں قرآن دیئے کاٹ کے نہیں تکشوی اپنے کو خاص قرآن سو بابو تو بیٹھے قسم لے لو سمجھ سیتی ہوا دوسرا قرآن رکھیا کوئی نہیں آئی تو لے لے آئے تو آٹے جڑا گھران چ قرآن ہے ان کٹ کے جا کے ویکھو گواڑیاں بھی وکھاؤ دوستان بھی رشتہ داران بھی کہ مولانا صاحب اس فلانے بارے دی فلانی صورت دی ایت نمبر پیش کیتی ہے بھائی نے پڑھتے ترجمہ بھی شاقام رضا خان بریلوی دا کیا ترجمہ ہوتے بھی ہوتے کوئی ہونا کہیں جائیں کہ ڈنڈی مارتا ہے وہ مولوی انسان پتا ہے جتھے ڈنڈی مارتا ہے تو اسے چنگی اپٹھی پھیرتا ہے۔ بہرحال حضرت اللہ نے مخصوص انداز عطا فرمایا اور وہ کتاب اللہ کٹ کے لکھاتا جناب حضرت مولانا علامہ احمد شیخ خان صاحب۔ کو کم کرے گی وعلى
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، برادر مکرم حضرت مولانا قاری امام الحق صاحب اور انہاں دے جتنے دیگر جماعتی رفقا اور احباب نے حسب سابق اس سالوی اج دی اس دینی محفل واسطے جد و جہد اور محنت کی تھی. میں دل دی گہرائیاں نال سارے جماعتی دوستاں واسطے دعا گو ہاں کہ رب العالمین سارے احباب دی اے محنت اور کوشش اپنی رضا واسطے قبول فرما کے آخرت دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے. آمین. سارے جنہاں بزرگاں نے، علماء کرام نے، خطباء عظام نے تھوڑے سامنے قرآن و سنت دے موتی پیش فرمائیں. میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم انہاں سارے بزرگاں دا بیان فرماونا تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے. دنیا دا ہر کلمہ پڑھن والا انسان اس بات دا خواہش مند ہے کہ میں جہنم تو بچ جاواں اور جنت دا وارث بن جاواں. دن قیامت دے نکھیڑے ہونے، اعلان ہونے رب العالمین دی طرفوں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ،
اج تانوں اہل ایمان دی جماعت دے اندر کھلومن دی اجازت نہیں ہے. اے کھیڑے تو دن قیامت دے ہو جانے. دنیا دے اندر انسان کو کیڑا معیار ہے کہ میری زندگی کیڑی جماعت نال گزر رہی ہے. آیا انہاں لوگاں نال گزر رہی ہے کہ جنہ جنت دا وارث بننا ہے یا انہاں لوگاں نال گزر رہی ہے جنہ جنت علی نعمت تو محروم رہنا ہے. جڑے مقام دی تلاوت دا شرف اللہ کریم نے مینوں عطا فرمایا ہے. جنت دا وارث بننے والے خوش نصیب لوگاں دیاں اللہ نے دو نشانیاں بیان فرمائی ہیں. تے آئینہ ویکھن تے وکھاون دا مقصد ہے کہ انسان اپنے کردار دا جائزہ لوے کہ آیا اے دو کمال تے خوبیاں بھی میرے اندر موجود ہیں یا نہیں کہ میں جنت دا وارث بن سکنا یا نہیں. سنو انداز کیا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. آیت نمبر 107 اور 108 سورت دنا سورت القام 16واں پارہ. فرمایا شک نہ کریں کائنات والوں جنہ لوگاں نے ایمان قبول کیتے تے نمبر 2 عامل الصالحات تے عمل بھی صالح کیتے. انہاں دو خوبیاں دے مالک لوگاں واسطے کانت لہم جنات الفردوس نزلا. ٹھنڈیاں چھاواں والے باغ مہمانی دے طور تے تیار ہیں. میں گل نو کھولنا جی کو کم کرو بھائی جان. جنت دا وارث بننا لے لوگاں واسطے پہلی پہلی علامت تے نشانی ان الذین آمنوا یقیناً او لوگ جڑے ایمان لائے. بغیر ایمان دے جنت ملنا ناممکن. بغیر ایمان دے جنت داخل ہونا ناممکن. بغیر ایمان دے اللہ کریم دے دربار دے اندر کامیاب ہونا ناممکن. چاہے نسبت کتنی بڑی اونچی کیوں نہ ہوئے. قرآن پاک دا انداز اے میرے سامنے 12واں پارہ سورت دا نام سورت ہود اور رب العالمین نیلا ریب کتاب میرے سامنے. اللہ کریم فرمانے نادا نوح ابنہ وکان فی المعزل یا بنی ارکم معنا ولا تکن سورت ہود 12واں پر میرے سامنے حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا ہے. آ میرے لختے جگر کشتی دے اندر سوار ہو جا کافرہ دا ساتھ چھوڑ دے. سبق میں روک چھوڑے جاگڑے دوستاں. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا بندہ قرآن پاک دا ایک مقام سمجھ
اللہ کریم اس بندے نو 1000 رکعت نوافل دے ثواب نال مالا مال کر دے سبحان اللہ میں ہن چاہتا اے ہاں جتنے بھی دوست جمع ہو اللہ سارے دوستوں 1000 رکعت نوافل دے ثواب نال نواز چھوڑے مقام نو سمجھنے تحفہ پیش کرن لگا رب العالمین نے فرمایا ہے میرے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون آیت نمبر 37 سورۃ ہود 12واں پارہ میرے سامنے ہے کشتی تیار ہو چکی ہے جی پروردگار کشتی میں تیار کر لیے اللہ کریم نے فرمایا جنہاں شرک والا ظلم کیتا ہے انہاں نوں کشتی دے اندر سوار ہون دی دعوت نہیں دینی مقام سمجھنا ہے بڑا قرآن دا مشکل مقام ہے شرک کرن والے ظالماں نوں کشتی دے اندر سوار ہون دی دعوت نہیں دینی انہم مغرقون شرک دے کفر کرن والا نے غرق ہونا ہے پانی دی موجاں وچ سوال پیدا ہویا دھیان نال سارے جماعتی دوست سوال سنے ہے جس ویلے رب العالمین نے روک چھوڑا ہے شرک کرن والے ظالماں نوں کشتی دے اندر سوار ہونے واسطے نہیں بلاونا حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے نو کیوں بلایا ہے جو کشتی دے اندر سوار ہو جا سوال سمجھ ہے آنا کرو تو میں جواب سنا میری بولی سمجھ آ تھی سوال سمجھ آئے بڑا دنوں بڑھ لگا 1000 رکعت نوافل دا ثواب ملنے انشاءاللہ شرک کرنے والے ظالماں نوں نہیں بلاونا کشتی انہاں نوں بلاونا ہے جڑے ایماندار جس ویلے اللہ نے منع کر چھوڑا ہے شرک کرنے والے ظالماں نوں نہیں بلاونا کشتی بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے نوں کیوں بلایا بڑھا نہ کرو دو سوال سمجھ آئے بہت بھاری سوال ہے قرآن پاک دے الفاظ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین پیارے بیٹے کشتی دے اندر سوار ہو جا ساڈے نال کافراں دا ساتھ چھوڑ دے جس ویلے حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا شرک کرن والا ہے نوح علیہ السلام نے کشتی کیوں بلایا ہے اس سوال کا جواب سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جوہر القرآن کے اندر لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا اتو تو کلمہ پڑھدا ہے وچوں بے ایمان ہے تو سارے اکابرین دیا چیزاں اللہ دیا رحمتوں میں سانو قرآن سمجھا حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا ہے بیٹا کلمہ پڑھ دے ایماندار آ جا میرے نال کشتی دے اندر سوار ہو جا اللہ نے قرآن پاک دے انداز نال مسئلہ سمجھ آ گیا حضرت نوح علیہ السلام دی شان برحق حضرت نوح علیہ السلام دا مقام برحق حضرت نوح علیہ السلام دا رتبہ برحق حضرت نوح علیہ السلام دا درجہ برحق لیکن دل دا حال جاننا صرف اللہ کریم دا حق اگر حضرت نوح علیہ السلام بیٹے دے دل دا حال جاننے ہوندے اتو تو کلمہ پڑھ دے دل دے اندر ایمان کوئی نہیں حضرت نوح علیہ السلام کدے بھی بیٹے نو کشتی دے اندر سوار ہون دی دعوت نہ دیویں نا 29واں پارہ سورۃ دا نام سورۃ الملک اے میرے سامنے 29واں پارہ کھلا ہے انداز کے ہوئے فرمایا واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور آیت نمبر 13 سورۃ الملک 29واں پارہ اچھی آواز نال گل کرو تمی اللہ کریم جاندے ہے ایسا بولو تمی اللہ کریم نو پتہ ہے
اچھی تے اس طرح گلاں کیویں نہیں جاندا رب العالمین دا دل دے ارادے جانن والی ذات ہے اللہ کریم تو بغیر کوئی بھی دل دے حال دا واقف نہیں اگر حضرت نوح علیہ السلام زندہ پیغمبر 950 سال تک اللہ دی توحید دی خاطر قربانیاں دین والے پیغمبر بیٹے دے دل دے حال دے واقف ہوں دے کہ دل دے ایمان کوئی نہیں اتو تو کلمہ پڑھ کے میں نے مطمئن کیتا ہوا سا حضرت نوح علیہ السلام بیٹے نو کتی بھی کشتی دے اندر آمن دی دامن نہ دینے نہ اللہ دنا چلونے دوستہ نے دل دی نیت حال دے ارادے جانن والا صرف کون ہے 26واں پارہ سورت دا نام سورت کاف فرمایا نعلم ما توسوس به نفسہ آیت نمبر 16 دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے سورت کاف 26واں پارہ انسان دے دل وچ تیری نیت دے خیال دے وسوسہ آ رہے ہیں میں اللہ کریم تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا آپ بیٹا کشتی سوار ہو جا تو تے کلمہ پڑھ دیں ایماندار ہیں آپ کافرہ نام کیوں کھلوتا ہوئے بیٹے جوان دیتے قرآن پاک دے الفاظ قال ساوی الى جبل یاسمنی من الماء ابا جان پانی تو بچنے خیال کریں دورا تفصیل دی گل سنا والا دوستاں پانی تو بچنے پانی تو بچن واسطے کشتی بھی سبب ہے سمجھے میرے لوگ پانی تو بچن واسطے کشتی بھی سبب ہے پانی تو بچن واسطے پہاڑ بھی سبب ہے میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاونا ہے ابا جان تساں کشتی والا سبب اختیار کرنا چاہتے ہو میں پہاڑ والا سبب اختیار کرنا چاہنا تہاڈا کشتی والا سبب کمزور ہے تے میرا پہاڑ والا سبب مضبوط ہے لکھاں کروڑاں کشتیاں مل جاویں نا لیکن پہاڑ دی مضبوطی تے طاقت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں تساں کشتی والا سبب استعمال کرو میں پہاڑ والا سبب استعمال کرنا ہے حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال لا عاصم اليوم من سننے بیٹے عذاب شروع ہونے لئی پانی والا اج سبب نو نہیں ویکھنا مسبب الاسباب نو ویکھنا ہے سبب کم نہیں آ سکتا جتنے توڑی مسبب الاسباب دی مرضی نہ ہوئے یہ سارے اسباب نہ خالق دے مالک ہے لا عاصم اليوم من سبب او استعمال کرنا چاہیے جیرے سبب دی اللہ دی طرفوں اجازت ہوئے مثال کو سنا جسم نو ڈھانپنا ہے حلال دے کپڑے نال بھی بندہ کج سکدے سبب ہے تے حرام دے کپڑے نال بھی بندہ جسم نو کج سکدے لیکن حلال والے سبب دی اجازت ہے تے حرام والے سبب دی اجازت نہیں پیٹ جو بھرنے ہے حلال دی خوراک نال بھی بندہ پیٹ بھر سکتا ہے حرام دی غذا نال بھی بندہ پیٹ بھر سکتا ہے حلال دی غذا بھی سبب ہے حرام دی غذا بھی سبب ہے لیکن حلال والے سبب دی اجازت ہے تے حرام والے سبب دی اجازت نہیں آ بیٹے سارے نال کشتی دے سوار ہو جا پانی تو بچڑے کشتی بھی سبب ہے پہاڑ بھی سبب ہے لیکن کشتی والے سبب دی اجازت ہے تے پہاڑ والے سبب دی اجازت نہیں آ سارے نال کوئی بھی بچاون والا نہیں آج کس بندے نے بچنا ہے اللہ اس بندے نے بچنا ہے جس سے اللہ کریم دی رحمت ہوئی خیال نال دوستاں نے لفظ سنن دل دی تختیاں دے لکھنے نا آج عذاب اس بندے
نے بچنا ہے جس سے اللہ دی رحمت ہوئی اللہ دی رحمت توحید منن والے تے ہوندی ہے شرک کرن والے تے اللہ دی رحمت نہیں آ سکتی انہیں گل نہیں کیتی دلیل صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بیان کر دیا بین ساری و نہری بین حاکنتی و زاکنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصیر مبارک میرے اس مقام دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود دے اندر لیٹے ہوئے میں نے دو جھولیاں بے مثال نظر آئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑا غار سور دے اندر صدیق دی جھولی تے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا چھوڑی تو صدیق دی بیٹی صدیقہ دی جھولی دونوں جھولیاں بے مثال بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی لعنت ہوے یہودیاں تے اللہ دی لعنت ہوے عیسائیاں تے جنہاں نبیاں دی قبراں دے ونگے سجدے کیتے اگلا جملہ خیال نال سن لے جیڑا یہودی جیڑا عیسائی نبی دی قبر دا سجدہ کرے اس دے تے اللہ دی لعنت تے جڑا پاکستان دی قبراں پوجے اس تے اللہ دی رحمت کیویں آ سکدی ہے بے شک یہ گل نہیں سمجھ آندی پئی لوگوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرمانیاں خاشیہ یتخذ قبرہ مسجدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں اللہ دی لعنت ہوے یہودیاں عیسائیاں دے جنہاں نبیاں دی قبراں نوں سجدہ گاہ بنایا بار بار اس واسطے فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوں خطرہ ہے کہ میری وفات تو بعد میری قبر دے سجدے نہ شروع ہو جاویں اللہ سبق میں روک چھوڑے دوستانوں میں حدیث پاک سنے گا نا خود یاد دہانی واسطے سن لو اگر میں سنا یہی تھا تے ساری ماں بہن نمائی کے سنا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر وچ حضرت فاطمہ گھر کوئی نہیں بیٹی کی دے گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں تیری مسئلہ سن لوے ہے خیرت مند لوگوں کا علاقہ تے گل میں خیرت ہی کرنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو بد نصیب بندے ایسے کہ 500 سال دے سفر گماون والی جنتی خوشبو تو ہی معروم راسن نمبر 1 البخیل جرا بندہ اللہ دے رستے دے خرچ نہیں کردا وہ بھی جنت دی خوشبو تو محروم راسی تے نمبر 2 دیوس صحابہ کرام عرض کی دی حضرت دیوس کون ہوندا ہے آپ نے فرمایا جڑے بندے نو اپنی عزت تے غیرت نہیں ہوندی میری بیٹی کدے جا رہی ہے کدو آ رہی ہے ہمشیرہ کدے جا رہی ہے کدو آ رہی ہے گھر والی کہڑے پاسے جا رہی ہے کہڑے پاسوں آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑے بندے نو اپنی عزت تے غیرت نہیں آتی ایسے بندے جنت دی خوشبو تو بھی محروم رہنے ان کی حالات بن گئے بیٹی کی دے گئی حضرت فاطمہ آپ کسی پاسے نہیں گئے ٹھہر گئے انتظار نہیں پتہ کرنا تھوڑی دیر گزری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نجیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیٹی دس کیڑے پاسے گئی ہمیں کدو ہو کے آ رہی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی دی ابا جان اے نال میرے پڑوس وچ نال میرے گواڑ وچ ایک بندے دی فوتگی ہو گئی ہے اس دے گھر وارثاں دے کول میں تعزیت کرن واسطے گئی ہوئی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی دس مرن والے دی قبر دی زیارت تے دنوے گئی میری بولی سمجھ آتی پئی ہے مرن والے بندے دی قبر دی زیارت تے دنوے گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ خاتون جنت جواب دیتے ہیں نہیں ابا جی نہیں
نہیں میں مرن والے دی قبر دی زیارت دے کی میں جا سکتی ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یاد ہے لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑیاں بیبیاں قبر دی زیارت دے جاندیاں انہاں تے اللہ کریم لعنت بھیجے دے یہ قبر دے سجدے کر دے انہاں دے بھی اللہ کریم لعنت بھیجے دے یہ قبر دے دیوے دے چراغ بال دے انہاں دے بھی اللہ کریم لعنت بھیجے دے میں کیویں قبر دی زیارت تے جا سکدی ہوں بیٹی پہلے دے لعنت والی گل سنیے میری زبان مبارک وچوں اج ہور گل سن لے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری ماما بہنوں تک آواز جا رہی ہے تو میرے الفاظ دھیان نال میری ماما بہنوں بھی سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر تم مرن والے دی قبر دی زیارت تے گئی ہوندی لم تری رائحۃ الجنہ تینو جنت دی خوشبو سونگنا بھی نصیب نہ ہوے ان کے حالات بن گئے دربار تے مزار تے قبراں عورتاں نال آباد اللہ کریم دی رحمت توحید منن والے تے ہوندی ہے شرکن والے تے اللہ دی رحمت نہیں ہوندی بیٹا سارے نال کشتی دے اندر سوار ہو جا سبق بھلاونا نہیں آیا بیٹا قرآن پاک دے الفاظ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین بیٹا پہاڑ دی چوٹی دے چڑھ کھلوتا ہے پانی شروع ہو گیا ہے بدھنا چڑھتا گیا پانی پہاڑ دی چوٹی دے جا پہنچے تے حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا ہوتے کھامن لگی ہے جس ویلے بیٹھے اللہ دے پیغمبر نے بیٹا ڈبدا پیا ہے رب العالمین دے سامنے ہاتھ بلند کر چھوڑے رب العالمین دے قرآن دے الفاظ ونادا نوح ربہ بیٹا تشریف رکھو نا مہربانی فرماؤ یہ کو تھوڑی کام کرے بھائیان حوالہ بھی خیر میں ہوں حوالے کٹھے کرنا لگا ونادا نوح ربہ الفاظ سے غور کرو سارے دوست سارے جماعتی بھائی نادا نوح ربہ حضرت نوح علیہ السلام اس مشکل وقت وچ اپنے پروردگار دی خالص پکار کی تھی نادا نوح ربہ سبق روک چھوڑے 16واں پارہ تے سورت دنا سورت مریم فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف یا صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نادا نوح ربہ زکریا اذ نادا ربہ 120 سال دی عمر والے ضعیف العمر حضرت زکریا علیہ السلام نو بیٹے دی ضرورت ہے زکریا اذ نادا ربہ اللہ نہ اچھلونے دوستا محبت نال زبان دے تالے کھول دیو اولاد دی ضرورت ہے 120 سال دی عمر والے بزرگ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد واسطے پکار کس دی کی دی آئی اللہ نہ اچھلونے کس دی کی دی آئی ساڑھے میاں والی دے علاقے وچ ایک بستی ہے پنڈ حافظ والا اتے ایک مئی نو اللہ 34 بچے دیتے ہیں حیران ہوئے بیٹھے ہو ایک مئی نو سارے چپ کر بیٹھے چوتی پہلے خامد دی چو 18 کرجا سے وہ خامد فوت ہوئے دوئی شادی کی دوئی چو 16 ایک مئی نو چوتی حیران ہو گئے اچھا کھولا کر سکتے سبحان اللہ زکریا اذ نادا ربہ نادا نوح ربہ
واسطے میں مولی رکھی ہوئی ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نَادَى نُوحٌ رَبَّهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين 18 سال دے بیمار پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام نے سید حاصل کرنے واسطے خالص پکار کس دی کی دی آئی تیسواں پارہ سورت دنا سورت سعد یہ میرے سامنے سورت سعد کھلی ہوئی ہے قرآن پاک دا انداز تے آیت نمبر 41 وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ لفظ دیکھو نَادَى نُوحٌ رَبَّهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ 17واں پارہ سورت دنا سورت الانبیاء تے میرے سامنے مالک کائنات دی لارم کتاب آیت نمبر 99 فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اللہ تعالیٰ اچھے لگو تو میں تمہارے واسطے قرآن دا حوالہ کھول کے ایمان دی تازگی واسطے سناواں سارے انبیاء کرام غیبانہ پکارا کس دیا کرنے والے یہ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ تے آیت نمبر 90 دے میں بولی رکھی ہوئی ہے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین یہ بھی دورہ تفسیر کا جملہ سناواں کوئی ساتھی سوال کرے اس سورت نو سورت الانبیاء کیوں کہنے نبیاں والی سورت اللہ نے سوا لاکھ انبیاء کرام دا نام نہیں لیا اس سورت وچ خیال 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دے نام کوئی نہیں اس سورت وچ تے سورت نو کہنے سورت الانبیاء یاد رکھنا ہے سارے کابین دے شیوخ دے اساتذہ نے سن سمجھایا ہے اس واسطے اس نو سورت الانبیاء کہنے اللہ اس سورت وچ سوا لاکھ نبیاں دا مشن دے عقیدہ بیان کیتا ہے آیت نمبر 25 سورت دا نام سورت الانبیاء 17واں پارہ یہ آخری سطر اس صفحے دی فرمایا أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے میں اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہر پیغمبر کی طرح میں اللہ نے یہ وحی کی دی آئی کہ لا الہ ہائے قرآن کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی داتا عالم الغیب نہیں کوئی غیبانہ پکارا سنن والا نہیں کوئی بے کل شین علیم نہیں کوئی بے کل ہر شہد کی آوازاں پکارا تے غیبانہ پکارا سنن تے جانن والا تے کھوٹی قسمت نو کھڑا کرن والا ڈوبتی ہوئی کشتیاں نو پار لاون والا نظر و نیاز منت منوتی دے لائق کوئی نہیں الا اللہ صرف کون ہے حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا تے آیت نمبر 90 دے لفظ اللہ کریم فرمان میں اللہ کریم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے انساناں دی رہنمائی واسطے دنیا وچ سارے دے سارے انبیاء کرام نے کماں دے اندر جلدی کر دے ہوندے ہن تے نمبر 2 یادوننا سارے دے سارے
انبیاء کرام غیبانہ پکار میں اللہ دی کرن والے ہن ہن جملہ خیال نال سننا ہے اللہ کریم تو بغیر ہوراں دی غیبانہ پکار کرن والا سوا لکھ انبیاء کرام دا دشمن ہے بے شک نہیں سمجھ میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا سانو گستاخ رسول آکھن والے گستاخ رسول نے فتوے دان والے تے قرآن پاک داندان دے سوا لکھ انبیاء کرام اللہ دیا غیبانہ پکارا کرن والے ہن تے جڑا بندہ مشکل دے حاجت تے پریشانی وچ اللہ تو بغیر ہور کسے دی غیبانہ پکار کرے وہ ایک نبی دا مخالف نہیں ایک لگتے 24,000 انبیاء کرام دا مخالف ہے نادا نوح الربا حضرت علیہ السلام نے مشکل وقت وچ ویکھیا بیٹا ڈبدا پیا تے رب العالمین دی پکار کی تھی تے کیڑے انداز نال پکار کی تھی رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت حکم الحاکمین جملہ سنا بڑا رب 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 قرآن پاک دے اندر دو لفظ بڑے انوکھے تے عجیب ہیں ایک اب تے دعا رب اب ابا والد باپ الفاظ میں بڑے محتاط بول رہے ہیں میں لوس ٹاک کا مخالف ہوں کسی غیرت مند بندے تو پوچھو تیرے بیٹے کتنے بھائی کتنے پترہر کتنے چچا صاحب بھائی کتنے خالہ صاحب بھائی قسم کتنے استاد جی تھوڑے شاگرد کتنے حضرت صاحب تھوڑے مقتدی کتنے مرشد صاحب تھوڑے مرید کتنے خوش ہو کے غیرت مند بندے جواب دینا ہے اتنے بیٹے اتنے بھائی اتنے قدر کسی غیرت مند بندے دے سوال کرو تیرے والد کتنے جھگڑا ہو جانا ہے تینوں حیا نہیں آیا گل کرتے ہوئے کیوں نسب دے حلالیاں واسطے ہون سبحان اللہ کھانا ٹائم آیا بخل نہ کرے نسب دے حلالیاں واسطے نسل دے حلالیاں واسطے جسم دے حلالیاں واسطے اب ایکو ہے تے عقیدے دے حلالیاں واسطے رب ایکو ہے نسب دا حلالی بندہ نسل دا حلالی بندہ جسم دا حلالی بندہ اب دوسرا برداشت نہیں کرے دا تا عقیدے دا حلالی بندہ اشاعت توحید و سننا والا رب بھی دوسرا برداشت نہیں کرے دا سورت دنا سورت یوسف تے آیت نمبر 39 دے میں مولے رکھی ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے اندر فرما رہے ہیں قیدیاں نو یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد سبحان اللہ حوالہ سامنے ماشاءاللہ جیل دے ساتھیوں بہت سارے وکھرے وکھرے رب چنگے یا کلا اللہ کریم رب چنگا رب 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 حضرت نوح علیہ السلام نے ویکھے مشکل وقت بھی بیٹا ڈبدا پیا ہے پریشانی دا عالم اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے خاندان وچ ہوئے تے تیرا وعدہ ہی میں تیرے خاندان نو بچاونا ہے اتنے کلمہ پڑھ دے کہ میں ڈبدا پیے سبق تے یاد کرو کلمہ پڑھ دے کیونکہ نوح علیہ السلام نو دل دے حال دا پتہ نہیں جو تو کلمہ پڑھ دے بچو تا خالی ایمان تو کلمہ پڑھ دے اللہ کہ میں ڈبدا پیے تے کلمہ پڑھن والے میرے خاندان دے بندہ نو تا تے بچاونا
ہے ویسے اللہ میرا زور کوئی نہیں گزارش تو کر سکنا تیرے دربار وچ رب العالمین دی طرفوں جواب آیا قال یا نوح انه ليس من اهلك میرے پیغمبر تھوڑے خاندان دے جنہ بندہ نے بچنے انہاں وچ شامل نہیں وہ کیوں اللہ فرمایا انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین اس سے اعمال اچھے نہیں کردار اچھا نہیں انداز سے طریقہ کار اچھا نہیں وہ تو کلمہ پڑھ دے وچو ایمان تو خالی ہے تے زبان نال کلمہ پڑھن دا فائدہ تائیں جو دل دی تصدیق وی نال موجود ہوئے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب دوستو مسئلہ سمجھ آ گیا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تنبیہ کی تھی انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح اعمال اچھے نہیں تو پیغمبر دا بیٹا کہلاون دا بھی حقدار نہیں داڑھی چٹ مچھا تے وٹ ہکا دی حکا ہے دوئے کتے کہ بادشاہ شاہ صاحب سید بادشاہ آئے بادشاہ سید جو ہے بادشاہ تا مچھا تے مچھا ہی نہیں میں سکوٹر دیا امریکہ قدمہ جی لوگ حکے پہ سجدے کو سید بادشاہ کون چیز شدکار پیغمبران دا سلسلہ نسب اے اعمال تے عقیدے دی بنیاد تے چل رہا ہے عمل نیک نہیں تے نبی دی اولاد کہلاون دا بھی حقدار نہیں تیری حقیقت دا تنوں پتہ نہیں کیوں سوال کیتا نے میرے پیغمبر تو سدا تو زبان نو ویکھے جو کلمہ پڑھ دے حقیقت دا تنوں پتہ نہیں میرے پیغمبر دوبارہ سوال نہ کرے سفارش نہ کرے انی اعظک ان تکون من الجاہلین دوبارہ دوسرا بیٹے دے بارے سفارش کی گئی تتوالا نا شامل ہو جانے من الجاہلین مانا کی میں کروں ادب گاہیست زیر آسمان عرش نادگتر نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جہاں دوبارہ بیٹے کی سفارش نہ کرے دوبارہ دوسرا سفارش کی تھی تنا شامل جانے من الجاہلین اللہ تنبیہ برائے نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام نو بیٹے دی فکر بھول گئی اپنا چنتا لگی ہے قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین خیال دل کھڑکیاں کھول چھوڑو اے میرے پروردگار اس مسئلے کو معمولی سمجھے دوستوں نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب 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 اسا بار بار مسئلہ بیان کرتے ہیں معاذ اللہ اللہ عزب اللہ دشمن کے مخالف کہتے ہیں انہا اشاعت نو توحید دا حیضہ ہو گیا ہے ہر وقت توحید 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 اس مسئلے کو معمولی سمجھانے نا 8واں پارہ تے سورت دنا سورت الاعراف یہ میرے سامنے سورت الاعراف کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 37 یہ میں اولی رکھی ہوئی ہے حَتَّى إِذَا جَاتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ سارے دادا استاد سند المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ فرماندن گجرانوالہ والے بڑے استاد 3 سال قاضی صاحب فرماندن رحمت اللہ موت تو بعد ہونے مر ربک من نبیک ما دینک تیرا رب کون پیغمبر کون دے تیرا دین کیا کئی سے رحمت اللہ علیہ فرماندن سارے دادا
استاد ایک سوال موت دے ٹائم بندے دے کیتا جاسی روح نکلدی پئی ہے سارے جسم وچ روح نکل گئی ہے تے گردے نالی کھٹی دی ہڈی تے روح پہنچی ہوئی ہے 27واں پارہ سورۃ سورۃ الواقعہ فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم اللہ کا قرآن یہ 27واں پارہ میرے سامنے ہے سورۃ الواقعہ تے آیت نمبر 83 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے ویکھو حوالہ فکر نہیں سانو فلولا اذا بلغت الحلقوم روح پہنچ گئی ہے موت دے ٹائم گھنڈی اتے اسے نو گھنڈی کہتے ہیں پتنی تواڈی بولی تلواں دھڑ بے کار ہو چکے بے چان ہو چکے صبر فرشتو صبر ٹھہرو اس بہت ہونے والے بندے نے ایک سوال کرنا ہے اللہ کیڑا سوال فرمایا اینما کنتم تدعون من دون اللہ اج کدے گئے نہیں او پیر فقیر اوکھے ویلے جنہ دیاں غیبانہ پکاراں کردا ہمیں معاف کرے 50 پلے کا بادشاہ ہونا میں تو صبح سرد نہ 50 پلے کہنے نا کھا دیا پی دیا ایلی ایلی کی دیا آج کدے گیا تے توارا ہی صاحب کا ضلع گجرات ہے منڈی والے ہو ہری سے گجرات نہ ربی الگ دے جہنو نہ دے وے مولا انہوں دے وے شاہ دولا آج کدے گیا نہیں سمجھ آئی پنڈی چلو امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری آج کی دے گیا خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا آج خواجہ صاحب کی دے گیا بہشتی دروازے والا اینما کنتم تدعون من دون اللہ کی دے گئے ہو پیر فقیر بزرگ ہوس کو توقدار تو کہنا میں مشکل ٹائم بھی میری امداد کر دینا موت تو بڑی تا مشکل تیرے تے نہیں آمنی آج تا سب کدے گہنی کالو زلونا فوت ہونے والے بندے جواب دیونے سارے غیب ہو گئے کوئی پیر فقیر نبی ولی نظر نہیں آ رہا امداد کن از بندہ ہم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر آج کی دے جینی لی خمسط النطفی بہا حر البباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ آج کی دے جینی سارے غیب ہو گئے گل مک گئی فرمایا مکی نہیں قرآن تو دیکھ رہے حوالہ سامنے نوٹ کرو دیمانہ گھر چیک کرو وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ مرن والے اپنے خلاف گواہی دینی ہے مشکل ٹائم وچ اللہ نو چھوڑ کے ہوراں دیاں غیبانہ پکار کردا ہوں ہم کافرین میں ساری زندگی کافر بن کے گزار کے جا رہا ہوں اپنے تے کفر دا فتوہ لانا سو تے فرشتہ نے روح کٹ لمنی ہے کوئی معمولی مسئلہ ہے یہ تو کفر تے اسلام دے درمیان فرق کرنے والا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اونچے لوڑے باہر والے دوست بھی مشکل تے پریشانی آ جاوے غیبانہ پکاروں دے لیک سے بکاؤنے اور دیا پکارا غیبانہ کردہ ہے دنیا وچ اپنے دے فتوہ لا رہے ہیں شاہدو علی انفسہم انہم کانوا کافرین اور تو آپ فیصلہ کرو یہ موت دے ٹائم اپنے اندے فتوہ لا رہے ہیں کافرین اس دے پیچھے نماز ہوندی ہے کہ نہیں ہوں فیصلہ تسا کرو اور چپ کر بیٹھے جیڑی نیت امام دی ہوا میری اللہ اکبر مہربانی فرماؤ نمازاں خراب نہیں کرنی اپنی نوشیرہ ورکہ دے قریب ایک پنڈ ہے میں نے پنڈ دا نا ذہن وچ نہیں روز بیانات نے میرے ملک وچ میں ایک قرآن دا حوالہ سنایا ایت نمبر 37 سورۃ آراف میں دو بھائی بیٹھے ہیں وہ اٹھے حوالہ سنا مانا گھر جا کے چیک کیتا جیرے پیر صاحب دی بیعتن صبح اس کو چلے گئے
مینو میزبان فون کیتا دوسرے دن حضرت اساں تہاڈی بیعت ہیں کہ تساں تو سانو ہر وقت غیر اللہ دیاں پکاراں کرواندے ہو یا پیر یا فقیر یا غوث اعظم وغیرہ وغیرہ یا علی یا رسول اللہ تے قرآن تا کہندے غیبانہ پکاراں صرف اللہ دا حق ہے جڑا غیبانہ پکاراں ہوراں دیاں کرسی اس مردے ویلے اپنے نے فتوی لاونے کافرین پیر سے واقع تو سا اس وہابی دا بیان سنن کیوں گئے آگے سالے میزبان کو مولانا اجاز صاحب انہوں نے اس میں گرامی ہے انہوں نے میرے فون کی تھا دوسرے دن انہوں نے کہ مولانا صاحب کلمہ پڑھاؤ آج تک شرک دی زندگی گزری ہے قرآن دی آیت نے سارے دل دی دنیا تبدیل کر چھوڑی تیری شہر میں تا گنہگارا فاسق فاجرہ میں نلائق آدمی ہوں یہ اساتذہ دیا چیزاں دوسرا دن نقل کر رہے ہیں اور اللہ دن اللہ تو میں سبق دے ہوں غیبانہ پکار صرف کس کا حق ہے محبت رال کس کا حق ہے حضرت نوح علیہ السلام نو بیٹے دی فکر بھول گئی اپنا چنتا لگی ربے 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 انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بعلم اللہ میں تیری پناہ بھی چاہ رہا ہوں یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا انبیاء علیہ السلام پناہ دیون والا اللہ ہے تا باقی امت دے بندن بھی پناہ دیون والا اللہ ہے یہ کالے کڑے یہ گڈی دے نال لڑکیوں یا پرانیاں جتیاں کھلے تے کالے کپڑے امام زامن شادی ہوئی ہے ہاتھ دے اندر دولہا دے تلوار دولہا دے اندر کلہاڑی اے کیوں کہ بادشاہ اس دولہا نو اج خطرہ ہے اس جنہ دو بچایا ہے کلہاڑی نے تلوار نے جنہ دو بچایا ہوئے ہے 5 کروڑ روپے دی کوٹھی تعمیر کی دیئے محل تے سالن پکاون علی ہانڈی الٹی لٹکائی ہوئی ہے اے کیوں بھائی اے پنجا کیوں لگا کھلوتے کوٹھی دیوں دے بادشاہ اس نظر پر تو بچایا ہوئے ہے رب کائنات دی قسم کوئی کالا دھاگا کوئی امام سامن کوئی تلوار کوئی چھرا کوئی کلہاڑی کوئی سالن پکاون علی کانی ہانڈی کوئی کالا کپڑا پرانی جتی نہیں پناہ دے سکتی پناہ دے منوانا صرف کوڑے 29واں پارا سورت دنا سورت الجن فرمایا کل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا آیت نمبر 22 سورت الجن 29واں پارا اعلان کر میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تو بغیر کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا اللہ میں تیری پناہ بھی چاہنا میں نو پتہ کوئی نہیں حقیقت آجے اتو تو کلمہ پڑھ گئے پچھو بے ایمان ہے سبق بھول گیا ہے تو سن یاد ہے سبق پتہ کوئی نہیں تو میں نو معاف چاہ کر میرے درہم کر وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ تے میں نو معاف نہ کیتا تے میرے درہم نہ کیتا میں نقصان پاون والا وچ ہو جاساں سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ سبق دن دے مقام پڑھا دے مسئلہ بیان کر دیاں حضرت نوح علیہ السلام دے قصے نال مسئلہ سمجھ آ گیا اللہ کریم تو بغیر کوئی کرن والا بھی نہیں تے اللہ تو کوئی کرواون والا بھی نہیں یہ بھائی قبر تے کیوں گئے کھلوتے ہو یہ سجدہ تے توا مولوی جی اللہ ساری سندا نہیں نہ دی موڑدا نہیں پتہ نہیں میری بولی سمجھ آتی پئی اللہ ساری سندا نہیں تے نہ دی موڑدا نہیں یہ اللہ دے پیارے ہوئے نہیں نہ محنتاں کیتی ہوئے نا ساری امت دے پیارے بندے جمع ہو جاوے نا جتنا پیار اللہ کریم نو پیغمبر نال ہوندا ہے اتنا محبوب اور امت دا کوئی بندہ نہیں ہو سکدا اتنا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام دی سفارش بھی موڑ دیتی ہے سریکی کا جملہ سنا ہے
خدا سائیں یہ پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا، خدا سائیں یہ پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا، اتھے چپ دی چھاہے الا کوئی نہیں سکدا۔ کون دم مارے؟ خیر اللہ نے سارے چھوڑو، ایک کمزور سورت بنا سورت العنکبوت، یہ میرے سامنے میمہ پڑا، فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ آیت نمبر 41 آخری صفحے بھی میں پارے گا، سورۃ العنکبوت میں کھولی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے جنہ لوگوں نے اللہ تو بغیر ہورن کار ساتھ سمجھ لیا ہے، حاجت روا تے مشکل کشا سمجھ لیا، انہوں دی مثال کمثل العنکبوت مکڑی والی ہے، پتہ نہیں سابڑی بولی ڈور والی مثال، او کونے وچ آج لا چھوڑے گئے اتخذت بیتا، قرآن نے لفظ 4 کروڑ روپے دی کوٹھی بنائی رانا صاحب نے، چودھری صاحب نے، ملک صاحب نے کروڑا روپے دا محل تعمیر کیتا ہے، تے ڈور نو مزہ نہیں آندا، یا اپنا گھر وکھرا بنا دے۔ اللہ تک ہے، چپ کر بیٹھے ہو سارے، اپنی دکان وکھری، اپنا کھوکھا وکھرا، اپنی رہائش وکھری، اتخذت بیتا، جی میں سارے محل دے کوٹھی وچ بے شمار کمرے ہیں، لیکن ڈور نو مزہ نہیں آندا، اپنا گھر وکھرا بنا دے۔ مشرک نو اللہ دی خدائی وچ مزہ نہیں آندا، مشرک بھی اپنا دربار وکھرا بنا دے۔ فلاں سرکار، یہ فلاں دربار، تو پیر صاحب کو گیا نا مرید، حضرت بڑی غربت تے بڑا بھوکا تے بڑا مسکین تے میں تھوڑے کو لایا ہوں کیا کرا؟ اس آکھیا چلو اے گھوڑے دی وچھیری لے وائیں، وہ گھوڑے دی بچی تو کیا اے وچھیری لے وائیں، چلو کسی نے کم آ جا سیا۔ مرید خیر اس نے اٹھایا، چھوٹا جتنا بچہ آئی وچھیری تے لے کے ٹر پیا، اللہ دی شان رستے تے مر گئی، وچھیری مر گئی۔ وہ بڑا پریشان ہوئے، میں کہ اس آکھا باس ٹوہ چا کھٹیا، گڑا کھود کے تے قبر چا بڑھئی، اس وچھیری دفن کر کے جھنڈا چلایا، دربار سج گیا۔ تے وقت بیبیاں آہا منتاں منوتیاں تے نظرہ نیازاں تے میلہ تے عرس تے قوالی، وہ بڑے پیر نو پتہ چلا یہ کوئی نواں دربار کھلا ہے۔ تد کرو یہ ساری آمدنی فرق پہ گئی ہے، کمال ہے۔ بڑا پیر سے مریداں نو نال لے کے ٹر پیا، سفر کردا پتہ کر کے کہ کون ہے نواں دربار کس کھلے ہے۔ جدوں لے پیر سے بڑا سامنے آیا تو اس کا آئے نام مراد تو وہی مرید ہے، وہ بچھیری والا یہ تو وہ مرید یہ پیر بنا بیٹھے۔ اس کا کیا اچھا ایک ہے، اس کا کیا حضرت وہ جری بچھیری تسا دیتی آئی، ہاں وہ رستے تے مر گئی، میں سوچے دا دربار چا بڑھاواں، قبر بنا کے جھنڈا چلایا، بڑی آمدنی دے وارے نیارے ہو گئے۔ بڑے پیر آکھیا اچھا کوئی حرج نہیں، میرے کو اس دی ماں دفن ہوئی پئی کتے بچھیری ہے تماشا پڑے، ہائے ہائے اتخذت بیتا، جی میں ڈور نو مزہ نہیں آندا، اپنا گھر وکھرا بنا دے۔ مشرک بھی اللہ دی خدائی جو مزہ نہیں آندا، اپنا دربار وکھرا بنا دے۔ اتخذت بیتا، تے خالی ڈور گھر نہیں بنا دا، اسے سجا دا بھی نالے۔ کدے ویکھیا کرو نا کہ جو مستطیلا چوکور مربع شکل بڑے ڈیزائن بڑے ہوندے اس ڈور دے گھر وچ، جویں ڈور اپنے گھر نو سجاوندا ہے، یہ مشرک
کمکمے چراغاں بتیاں جھنڈیاں بڑی اگربتیاں بڑی خوشبو رنگین جھنڈے رنگین چادراں وہ ڈور اپنے گھر نو سجا دے مشرق اپنے دربار نو سجا دے تے ڈور جس ویلے گھر بناوے وہ دھاگا تے تار باہر نہیں لیا گا اپنے ڈڈوں کٹ دے یہ گل نہیں سمجھے گا وہ دھاگا وہ تار ڈڈوں کٹ دے شرک کرن والے دے کول قرآن دی دلیل نہیں ہوندی شرک کرن والا بھی اپنی دلیلاں ڈڈوں کٹ دے مولوی جی تے چھتے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی ضرورت ہے قرآن بھی تو کوئی نہیں افسر نو ملنا ہوئے چھپڑا سی دی ضرورت قرآن تو کوئی نہیں جج نو ملنا ہوئے وکیل دی ضرورت قرآن تو کوئی نہیں ڈور بھی اپنا دھاگا تے تار ڈھٹوں کٹ دے تے مشرک بھی اپنی دلیلاں ڈھٹوں کٹ دے قرآن دی دلیل کوئی نہیں ہونی مشرک کول یہ گل نہیں حوالہ سنو کہ میرے سامنے رب العالمین دی نارب کتاب سورت دنا سورت المومنون اے سورت المومنون میں کھولی ہوئی ہے آیت نمبر 117 فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ قرآن ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ جرا اللہ کریم نال ہور کسی نو الہ سمجھ کے غیبانہ پکارو دی کر دے یا اللہ بھی آکھے یا علی بھی آکھے یا اللہ بھی آکھے یا رسول بھی آکھے یا اللہ بھی آکھے یا پیر بھی آکھے اللہ فرماندے لا قرآن لا قرآن لا فرقان لہو بہی شرک کرن والے دے کول قرآن دی دلیل نہیں ہونی ڈھڈو کر دے ہن چھتے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی تاں ضرورت ہے جو چھت اونچی ہوندی ہے دور ہوندی ہے اللہ کا شارع تو زیادہ قریب ہے تے سیڑھیاں دی مثالاں دین دی لوڑ نہیں جج دے سامنے پیش ہونا ہے وکیل دی ضرورت جج نو کیا پتا بندے نے جرم کیتا بھی ہے کہ نہیں تاں وکیل کرنا پیندا ہے اللہ دا دل دی نیتاں جان دے دل دے ارادے جان دے اتھے چپڑاسیاں والی مثال تے وکیل والی مثال دین دی کیا ضرورت تے ڈور اپنا مکان بنا دے کھوکھا بنا دے مکھیاں پھساون واسطے میں غلط ڈور گھر بنا دے کھوکھا مکھیاں پھساون واسطے تے دربار بنا دا تے سجا دے مرید پھساون واسطے کیا لے کے آؤ گے کہ میں آواں تے کی دینا ہے تے جس ویلے مکھی پھس جاوے ڈور اس نو پہلے کھاندا نہیں چاروں طرف جال لوڑ دے سوچو تو صحیح جال لوڑ دے پر قابو کیتے پیر مکھی دے قابو کیتے جسم قابو کیتا جرا پہلے پہلے آوے اے بھی اس مرید دے جسم نو کھاندے نہیں پہلے جان لوڑنے کالا بکرا لیا کوارا کالا بکرا کوارا اسے لو نال میں تویز لکھنا ہے تے قرآن پاک دے لفظ سورت انا سورت البقرہ دوسرا پارا رب العالمین نے فرمایا انما حرم علیکم المیتہ والدم جرا حلال جانور خود بخود مر گیا ہے وہ بھی حرام ہے والدم تے ذبح کر دے ویلے جرا خون تھار مار کے نکلنا ہے پہلے تو ڈبل حرام ہے ولحم الخنزیر تے خنزیر دا گوشت انہاں دونوں نالوں زیادہ حرام ہے وما اہل بہ لغیر اللہ شیرینی چاول مٹھائی بکرا چھترا کھلوتا ہے تے بندے آگے فلانے حضرت دے نا دی نظر ہے فلانے بابے دے نا دی نیاز ہے فلانے حضرت دے نا دی منت منوتی ہے اے لفظ منہ چوں نکلے وہ چیز خنزیر تو بھی زیادہ حرام ہو گئی قرآن سچ ہے مسئلہ میں دس چھوڑا بکرا
تے بندے دی زبان وچوں نکلے فلانے حضرت دے نام دی نظر و نیاز منت منوتی ہے، بس اے الفاظ منہ وچوں نکلے بندہ مشرک ہو گیا، او گاں تے مجھ خنزیر تو زیادہ حرام ہو گئی۔ ہن ایک بار نہیں، حرام دے اتے 1000 بار بھی تکبیر پڑھ حلال نہیں۔ دروازہ کھٹ کے میں گھر کوئی جاؤں، پڑوسی آ گیا ہے، گھر دے اندر گوشت دے گیا ہے، چاول دے گیا ہے، مٹھائی دے گیا ہے، میں گھر واپس آیا، بھائی یہ گوشت کتوں آیا ہے، یہ چاول مٹھائی یہ پڑوسی دے گیا ہے، میں دروازہ کھٹکھڑا ہے، خیال پڑوسی دروازہ کھولے ہیں، بھائی جان وہ گوشت میرے گھر بھی دے کے آئے ہو، چاول تے شیرینی تے مٹھائی، کیوں؟ اگر فلانے حضرت دے نام دی منت منوتی ہے، فلانے بابے دے نام دی نظر و نیاز ہے۔ شیخ القرآن والحدیث سادے دادا استاد حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ نے فرمانے ہیں، غیر اللہ دے نام دا گوشت ہوئے، چاول ہوئے، مٹھائی ہوئے، کوئی چیز ہوئے، اس نے کتے دے اگے سٹنا ہی حرام ہے۔ مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ چلو میں تے استعمال نہ کرنا تے کتے دے اگے سٹ دے نا، چھتے سٹ چھوڑا، پرندے کھا لوے انہاں دے اگے سٹنا ہی حرام ہے۔ کیا حکم ہے؟ حضرت شیخ پیر رحمت اللہ نے فرمانے ہیں، غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز والی چیز دا حکم ہے کہ کڑا کھود کے کڑے دے اندر زمین دے اندر دفن کرو تاکہ جانور بھی استعمال نہ کر سکیں۔ یہ اللہ دی غیرت اللہ مسئلہ غیرت اللہ۔ اگے چلو سبق تے جہال وڑنے 5 میرا تشریف لیاونی پوسی توانوں، ہاں یہ سارے جہال تے جس ویلے مکھی پھس جاوے اتخذ بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، ڈور مکھی دا جسم کھاندا نہیں، وچوں خون چوس لینا ہوندا ہے، ساں چوس لینا ہوندا ہے۔ اے جڑے درباراں تے بیٹھے ہوئے گدی نشین، اے مریداں دا جسم نہیں کھاندے، وچوں ایمان چوس لیندے۔ جھاڑو پھیرو، تیز جکڑ انگار آ گیا ہے، آندھی چل پئی ہے، ڈور نو اپنا جالا نہیں بچا سکدا، انہیں شرک کرن والے نو غیر اللہ کا سہارا بھی نہیں بچا سکدا۔ سبق دیاؤ، نوح علیہ السلام دا بیٹا کنان غرق ہو گیا، نہیں بچ سکا جو ایمان کوئی نہیں، تے ایمان خالی کلمے پڑھن دا نا نہیں۔ یہ فلانا کلمہ جو پڑھ دے کلمے پڑھن دا نا ایمان نہیں، کلمہ کا کنان بھی پڑھتا ہے۔ ایمان دا تعلق اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان نال اقرار بھی ہوئے تے دل نال تصدیق بھی ہوئے، تے دل دی تصدیق بندہ تاں کر سکتا ہے پہلے کلمہ سمجھے تو صحیح، اس کلمہ سمجھے ہی نہیں تصدیق کی کرنی ہے، اس کلمے دا معنی دے مفہوم ہی نہیں سمجھیا اس کی تصدیق کرنی ہے۔ کلمہ پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، زبان نال اقرار کیتا ہے، دل نال تصدیق ہوئی ہے، تاں بندہ خالص ایماندار ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنت تاں ملنی ہے جو خالص ایمان ہوئے، رلے والا نہیں۔ پتہ میری بولی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ 13واں پارہ رب العالمین دی ناریب کتاب، یہ میرے سامنے سورۃ یوسف کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 106، فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ محلے دے اکثر بندے، پنڈ دے اکثر بندے، قصبے دے اکثر بندے، شہر دے اکثر بندے، علاقے دے ایک دو دی گل نہیں، اکثرهم وما یؤمن باللہ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اکثر لوگاں دا حال ہے
کہ ایمان دا دعویٰ بھی کر دین تے ہوندے مشرکین. اس دی تعبیر کرو. اکثر لوگ کلمہ گو مشرک، یہ گل نہیں سمجھے. اکثر لوگ کلمہ گو مشرک تے نجات تاؤنی ہے جو ایمان شرک کو پاک ہوئے. سورت تکڑے بیٹھے ہو. سورت الانعام 7واں پارہ. یہ میرے سامنے سورت الانعام کھلی ہوئی ہے. فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. آیت نمبر 82 سورت الانعام 7واں پارہ. جنہ لوگ ایمان قبول کیتا ہے تے اپنے ایمان وچ ظلم دی ملاوٹ نہیں ہون دتی. ایمان نو ظلم تو بچایا ہے، انہاں نو امن بھی نصیب ہونے آخرت وچ تے دنیا دے اندر ہدایت دی نعمت بھی نصیب ہونی ہے. آیت نازل ہوئی بخاری شریف میں حدیث ہے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ہی حاضر ہوئے. تساں دا پنجاب والے بادشاہ ہو نا، ربیع الاول دا مہینہ گزرا ہے، تساں دا نبی پاک نو بلاندے رہے ہو. سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ تے میرا تے میری جماعت اشاعت توحید و سنت دا اعلان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقوں دے کول نہیں آنا ہوندا، بلکہ قانون ہے کہ جو ہوتا ہے عاشق جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. صحابہ کرام پہنچے بخاری شریف دے لفظ عرض کرنا کہ حضرت لم یظلم نفسا رواہ البخاری. اللہ نے قرآن پاک آیت نو سمجھ رہے 1000 رکعت نوافل دے ثواب اللہ نے نوازنے ہیں. ہر دوستوں میرے جملے دے اور کر لوے ہے. ایمان قبول کیتا ہے تے ایمان نو ظلم تو بچایا ہے. حضرت فضو شے فی غیر محلہ ہی، کوئی نہ کوئی کمی بیشی دا بندے کو ہو جاندی ہے. ظلم کمی بیشی گھاٹا وعدہ کوئی نہ کوئی دا زندگی دے اندر بندے تو ہو جاتا ہے. کہ ایمان ظلم تو پاک نہ ہویا، امن کی میں نصیب ہونا ہے، ہدایت کی میں نصیب ہونی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم تسمعوا قول لقمان رواہ البخاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تو حضرت لقمان دی گل تے غور نہیں کیتا. حضرت کیڑی گل؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ دی تلاوت فرمائی. اے میرے سامنے سورۃ لقمان آیت نمبر 13 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے 21واں پارہ. فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان نے بیٹے نو سمجھایا میرے لخت جگر اللہ نال شریک نہ بناویں. کیوں؟ یقیناً شرک سب تو بڑا ظلم ہے. شرک سب تو بڑا ظلم ہے تے شرک کرنے والا مشرک سب تو بڑا ظالم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا ایمان نو ظلم تو بچایا. ظلم تو مراد شرک ہے. ایمان شرک تو پاک ہویا، امن تا نصیب ہونا ہے، ہدایت بھی تا نصیب ہونی ہے. ایمان امن کو لوہے، امن تا مل سکتے. ایمان خالص ہوئے. المیہ اے وے کیا ایمان رلے آیا ہے، ملاوٹ آیا ہے. ایک شرط تے جنت وارث بنن دی دوسری شرط. فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل بھی بندہ نیک کرے تے نیک عمل دیاں دو شرطاں اللہ دی رضا ہوئے تے مصطفیٰ دی راہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مثال سنائے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ حجر اسود دے سامنے پہنچے، تلوار دی نوک حجر اسود دے اتے جا رکھیے، فرمان لگی انی عالم انکا حجر لا تنفع ولا تضرو لولا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ حجر اسود میں نو پتہ ہے تو پتھر ہے، نفع نقصان نہ مالک نہیں۔ ہائے جھگڑے کیوں ہوئے نا؟ جنت وچوں آیا ہویا پتھر، بیت اللہ شریف دے کونے دے لگا ہویا پتھر، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دے ہون مبارک اس نوں لگے ہو پتھر۔ جنت جو آیا پتھر، نفع نقصان نہ مالک نہیں۔ بیت اللہ شریف دے کونے دے اندر لگا ہویا حجر اسود، نفع نقصان نہ مالک نہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام دی اس نوں ہون لگے، او حجر اسود نفع نقصان نہ مالک نہیں۔ تا پاکستان دی قبراں دے درباراں دے پئے ہوئے پتھر تے لکڑی دے لاٹو کی میں نفع نقصان دے مالک بن گئے۔ یہ گل نہیں سمجھ آئی؟ ایک یہ پیڑا ختم ہو سن، پیڑا ختم، واہ بھائی واہ۔ یہ نمک قبر دا اٹھا کے لا رہے ہیں، کیوں جی؟ یہ گھر دے اندر کھانے پاونا ہے تے برکت ہونی ہے، واہ بھائی واہ۔ یہ قبر دی مٹی چادر دے اندر بن کے لا رہے ہیں، یہ گھر دے اندر دھوڑ چھوڑنی ہے تے برکت دی برکت ہونی۔ اس دے دنا دا شرک ہے۔ کوئی قبر دی مٹی، کوئی قبر دے پیا ہویا نمک، کوئی قبر دا لاٹو تے قبر دا پتھر، نفع نقصان دا مالک نہیں۔ اچھا لگنا نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ اگے فرماون لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا نہ دیتا ہوں دا، میں کدے بھی بوسا نہ دے وہاں، تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسا حجر اسود پر، بگر ناکام کیا تھا ہم گناہگاروں کا پتھر سے۔ اس وقت فرماون لگے جس ویلے بندہ احرام دی حالت جو ہے طواف کرن لگے تو پہلے 3 چکراں دے اندر رمل کرنا ہے، آکڑ کے چلنا ہے۔ خیال کرے، خیال آکڑ کے چلنا ہے پہلے 3 چکراں وچ، تکبر تے آکڑ نال، فخر نال۔ 19واں پارہ سورت دنا سورت الفرقان فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ یہ میرے سامنے سورت الفرقان دے 19واں پارہ آیت نمبر 63۔ رحمان دے پیارے بندے زمین تے چل دن بڑی عاجزی نال، اتھے آکڑ نال چلنا ہے، عجیب گل۔ 15واں پارہ سورت دنا سورت بنی اسرائیل فرمایا خبردار انسان ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ آیت نمبر 37 سورت بنی اسرائیل میں حوالے دے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ زمین تے آکڑ نال نہ چل بندہ، اپنے قدمہ نال تو زمین نو پاڑ نہیں سکدا، سینہ تان کے چل پہاڑا تو بھی اچھا نہیں ہو سکدا۔ آکڑ نال چلن دا کیا مطلب؟ تے اتھے 3 چکراں دے اندر آکڑ نال چلنا ہے، عجیب گل۔ ہن خیال کرے ذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ نے مقام دے پہنچے، عمرہ کرنا ہے، مکہ علاقہ نہیں کرن دینا۔ خلاصہ سنے ذرا، میں مسئلہ سمجھاؤں ہے، دل دی کھڑکیاں کھول دو سارے دوست۔ اس سال واپس چلے جاؤ، اگلے سال آگے عمرہ کرے ہے، معاہدہ ہو گیا، آپ صحابہ نو لے کے واپس چلے گئے۔ اگلے سال عمرہ کرنا واسطے ہے تو صحابہ کرام بیمارن، بخار دی وجہ تو کمزوری آ چکی ہے جسم وچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے ساتھیو عمرہ کرنا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے، تے مشرکین مکہ سنو ویکھ رہے ہیں، بخار دی وجہ تو جسم دے اندر کمزوری تواڈے آ چکی ہے، پہلے 3 چکراں دے اندر آکڑ نال چلنا ہے تاکہ دشمن کمزور نہ سمجھن۔
صحابہ آکڑ نال پہنچا او مشرکہ تے روپ پہ گیا ایک کمزور کوئی نہیں بھائی اور خیال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آکڑ نال چلنا ہے پہلے ترے چکر وچ کیونکہ مشرکین ویکھ رہے ہیں اج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت مکہ شریف کے اندر کوئی بھی مشرک نہیں رہا اللہ 10واں پارہ سورۃ نا سورۃ التوبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا آیت نمبر 28 ایمان والیو اے 9 ہجری دے اندر آیت نازل ہوئی اس سال تو بعد آئندہ مشرکین مسجد حرام دے نیڑے بھی نہیں آنا چاہیے مشرک نہ پاکین خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دور وچ سارے مکے والے بندے مسلمان سارے دے سارے موحد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے ہن تے سارے مکے والے مسلمان موحدین ایماندارین کوئی بھی مشرک نہیں رہا ہن تو سانو آکڑ نال نہیں چلنا چاہیے پتہ نہیں سوال سمجھ آیا کہ نہیں اس ویلے آکڑ نال چلے سے پہلے ترے چکراں وچوں جو دشمن ویکھدے پے اج دا دشمن کوئی نہیں سارے اپنے مکہ شریف دے ساری حکومت اسلامی اقتدار ترے چکراں وچ آکڑ نال نہیں چلنا چاہیے لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمائے آکڑ نال تاں چلنا ہے جو آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے تے عمل قبول تاں ہے اللہ دی رضا ہوئے تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی راہ ہوئے تے جو کچھ ربیع الاول دے اندر ہوندا رہی ہے ایک نبی سونے دی راہ نہیں چپ کر بیٹھے ہو اے جھنڈیاں اے کمکمے اے جلوس آپ دی سالگرہ دے نال کیک کاٹے گئے ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہائے تے متا یہ سوال نہ کرے قاری امام صاحب تے استاد جی تے کی حرج ہے کہ کوئی کر لوے تو کی حرج ہے اے نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہنچے عیدگاہ وچ ایک بندہ نظر آیا ہے عید کی نماز تو پہلے نوافل ادا کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پیاں کر دیں حضرت میں عیدگاہ دے اندر جلدی آ گیا میں کہ چلو عید کی نماز میں جو وقت باقی ہے میں نوافل پڑھ لواں مینوں ثواب ہونا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس نفلی نماز دا تینوں ثواب نہیں ہونا الٹا عذاب ہونا ہے بندہ حیران ہو گیا نفلی نماز دا عذاب قیام الحمد شریف سورت رکوع سبحان ربی العظیم سجدے سبحان ربی الاعلی التحیت عذاب ہونا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس نفلی نماز دا اس واسطے تینوں عذاب ہونا ہے کہ عیدگاہ دے اندر عید دی نماز تو پہلے نفلی نماز پڑھنا آمنہ دے لال دا طریقہ نہیں میری انگلی دیکھو ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس ویلے نمازی نماز اندر اشارہ کر دے اشہد ان لا الہ الا اللہ لا تے انگلی اٹھائی اللہ دے گرا چھوڑی آپ نے فرمایا جس ویلے نمازی اشارہ کر دے لا الہ الا اللہ شیطان دی کمر دے اندر نیزہ لگ جاندے دوڑ دے شیطان پریشان ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں تو جس ویلے پڑھن لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ دو انگلیاں دا اشارہ کی